اب جس طرح وہ تو بڑی کانفیڈنٹ ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ جی معاملات حل کی طرف جائیں گے اور یہ اختلافات جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، تو آپ کی جو پارٹی ہے، آپ لوگوں کا کیا کردار ہے؟ کیونکہ پی ڈی ایم اب آپ توڑنے پہ تو راضی نہیں ہوں گے، آپ کا اس میں کیا کردار ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا، یہ ذمہ دار لوگ ہیں، بہت سیریس قسم کے لوگ ہیں۔ جب انہیں پچھلے سال حکومت ملی تو وہ حکومت جس طرح ملی اس کو تو آپ کو اندازہ ہے، اس پر بات کرنا زیادہ مناسب نہیں ہوگا، لیکن لوگ یہ اندازہ لگا رہے تھے کہ یہ آپ میں لڑ جھگڑ کر یہ سال نہیں پورا کریں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے بہت ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے اور حکومت مشکل حالات کے اندر اس کو چلایا ہے، اور تمام پارٹیوں نے اپنے حجم کے مطابق اپنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو حالات آتے ہیں سال مستقبل تو میں، پورا اس ہو کے گیا، یہ اندر بات تو صحیح ہے۔ یہ وہ ابھی آپ دیکھیں نا، ابھی ٹیکر وہ نگران حکومت کو آنا ہے، اور اب تو بالکل آخر آ گئے ہیں، تو اس میں تو اطمینان ہے کہ حکومت نہیں ٹوٹے گی۔ آگے بھی میرا یہ خیال ہے کہ یہ ذمہ دار لوگ ہیں، یا نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب یا مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ اپنے ووٹر کو نہیں محفوظ کریں گے، اس کو آپس میں اختلافات کے لیے ووٹر کو نہیں چھوڑیں۔ ایک اور بات ہے کہ جب عمران خان طاقت کے اندر تھا تو یہ تو لوگ جڑے ہوئے تھے، ایک فطری سی بات ہے۔ اب عمران خان مائنس ہو گئی یا پی ٹی آئی مائنس ہو گئی، تو کیئر ٹیکر کے درمیان بھی آپ نے دیکھ لیا۔ اب یہ لڑیں گے تو کس سے لڑیں گے؟ تو پھر آپس میں لڑنا پڑے گا۔ آپس میں لڑنے کا معنی یہ کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اپنے امیدوار کھڑے کریں گے، اور جہاں ضرورت ہوئی تو ایک دوسرے سے مفاہمت بھی کریں گے، کیونکہ اب ماحول 9 مئی کے بعد بالکل تبدیل ہو گیا۔ اب یہ جو آوازیں آ رہی ہیں تو اس فطری عمل کی وجہ سے آ رہی ہیں، اگر وہ ہوتے اپنی پوزیشن کے اندر ہوتے تو یہ آوازیں نہ ہو رہی۔ ایک بات اور ہی بتانا چاہتا ہوں کہ اختلاف وہ ہوتا ہے جس سے پھر آدمی پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آ جاتا ہے۔ یہ اختلاف نہیں ہے، اس کی پہلا مرحلہ ہوتا ہے شکوہ شکایت، دوسرا مرحلہ میں ہوتا ہے شکر رنجی، اور تیسرے مرحلے کے اندر پھر میٹھے میٹھے اختلافات آ جاتے ہیں، اور پھر پھیکے اور شدت والے اختلافات چوتھے پانچوں مرحلے آتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے ہر ایک پارٹی کا الگ جھنڈا اور ایجنڈا ہے، اتحاد ہے ہمارا، ایک جماعت تو ہے نہیں، تو اتنی باتیں تو ہونی چاہیے۔ یہ ہماری زندگی کا احساس بتاتی ہے کہ ہم زندہ لوگ ہیں، اتنی باتوں کا ہونا میں اس کو نقصان دہ نہیں سمجھتا۔ اچھا مفتی کفایت صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ یہ جو اختلافات آ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں نون لیگ میں، پیپلز پارٹی میں، تو ان کو ختم کرنے کے لیے میڈییٹر کا کردار ادا۔ سلام بھی کرنا چاہتی ہوں، بڑے عرصے بعد سب بیٹھے پھر۔ جی جی جزاک جی اللہ جی جی ٹھیک ہے مفتی صاحب۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جو میڈییٹر کا کردار ہے مولانا صاحب، وہ ادا کریں گے مولانا صاحب؟ اور بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب اس طرح متحرک نہیں ہیں جس طرح ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ ہوں گے، کیونکہ اتحاد جو پی ٹی ایم اتحاد ہے یہ تو بہرحال مولانا صاحب نے بنایا تھا، اور یہ جو کیا گورنر کے پی کے ہیں وہ ان دونوں جماعتوں کے تحفظات کی وجہ سے شدید ناراض ہیں؟ نہیں، ایسا ہے کہ اس حد تک تو بات نہیں گئی نا۔ دیکھیں ان کا اب ایک جواب سے مطالبہ پہلے تھا۔ شیلا صاحب آپ کو سلام بھی کر رہی تھی، اس کا بھی جواب دے سکتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام شیلا صاحبہ، ماشاءاللہ میں تو ان سے بہت زیادہ متاثر بھی ہوں، یہ بہت زیادہ بہادر بہن ہے ہماری ماشاءاللہ، اور پیپلز پارٹی میں ان کا بہت بڑا کردار ہے، اور میرے بارے میں جنہوں نے اچھی رائے رکھی اس کا بھی شکریہ۔ میں تو جبر کا شکار رہتا ہوں تو اکثر جیل میں ہوتا ہوں، اس لیے انہوں نے کہا کہ بہت عرصے کے بعد۔ جزاکم اللہ جی شیلا صاحبہ، جزاکم اللہ۔ نہ میں عرض کر رہا تھا کہ مولانا صاحب درمیان میں ضرور آ جاتے ہیں، لیکن ابھی اس کا موقع نہیں آیا نا۔ دیکھیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ سیلاب والوں کو آپ پیسہ دو، تو یہ اچھا مطالبہ تھا، انہوں نے 25 ارب روپے ریلیز کر دیے، اور انہوں نے کہا کہ آپ این ایف سی، تو این ایف سی تو ایک سیریس موضوع ہے نا، اگر پرویز مشرف این ایف سی پہ قدم نہیں اٹھاتا تو اسے کوئی مجبوری ہوگی، وہ ڈکٹیٹر تھا۔ ہم لوگوں کو تو این ایف سی کے بارے میں کھلا دل رکھنا چاہیے، جائے ریونیو آ رہا ہے، غربت بھی ہے، بہت بعض صوبوں کے اندر بہت زیادہ وہ فاصلے بھی ہیں، علاقے بھی ہیں، دیہات بھی ہے، تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ریونیو کا فیصلہ وہ این ایف سی کا ہونا چاہیے تھا۔ اگر انہوں نے وہ مطالبہ کیا وہ بھی ٹھیک تھا۔ اور کرکٹ بورڈ کا وہ جو چیئرمین ہے وہ نجم سیٹھی نہیں ہوگا تو کون سا آسمان گر جائے گا، اور ذکا اشرف ہوگا تو
یعنی یہ ایسی باتیں نہیں ہے کہ جس پر ہم اتنے آگے جائیں کہ آپ سمجھیں گے اختلاف ہے. دیکھیں ایک اور بات بھی آپ بتاؤں کہ میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے کوئی بات نہیں ہے, بات آتی ہے تو پھر ایسی باتوں سے ناراضگیاں ہو کیوں جاتی ہیں نا مفتی صاحب؟ آپ نے خود ہی وہ ایک سوال اٹھا دیا جو میں اٹھانا چاہ رہی تھی. نہیں میں عرض تو سنا, ابھی زرداری صاحب سے آپ نے نہیں سنا ہوگا. جی جی. اب آپ بات سنتی ہیں تو کس کی بات سنتی ہیں؟ آپ کہتے ہیں بلاول صاحب نے یہ کہا اور احسن اقبال نے یہ کہا. اس کا معنی ہے کہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ ابھی اس کے اندر نہیں پڑی, نہ پھر تبصرہ کر دی ہے. تو ابھی اس ماحول تک بات نہیں گئی کہ وہاں سے واپس نہ آئے اور مولانا صاحب اس کے اندر کوئی کردار ادا کریں. اگر خدا نہ خواستہ, میں تو نہیں سمجھتا, میں تو شکوے شکایت ہیں, اس کے بعد اختلافات بعد میں ہوں گے, اس کا موقع ہی نہیں آئے گا. اور اگر ہوا تو ہم تو ہمیشہ کے لیے مصلحت پسند ہیں اور دو لوگوں کو جوڑتے ہیں. ہمارے پاس وہ ہے سوئی ہے, ہمارے پاس کینچی نہیں, ہم کاٹتے نہیں ہیں. تو ہمارا کردار تو آپ نے دیکھا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا, انشاءاللہ پھر ہم اپنے کردار سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. میئر کراچی کے انتخاب کی جنگ, بول نے پھر چھوڑ دیا سب کو پیچھے. اس وقت مرتضی وہاب منتخب ہو گئے ہیں میئر کراچی, یہ اعلان کر دیا گیا ہے باقاعدہ طور پر. صحافتی روایت رکھی برقرار, بول نے دکھائی سب سے بڑی ٹرانسمیشن. اور یہ سبجیکٹ تھا, میں نے آپ کو کہا کہ نمبر گیم میں جماعت اسلامی کے پاس نمبر پورے نہیں ہے. لمحہ بلمحہ کی صورتحال سے کیا باخبر عوام کو. رینجرز کے اہلکار اور پولیس کے اہلکار ہیں وہ ہائی الرٹ ہیں, اور وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب کوئی ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ رونما نہ ہو سکے. کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.